رات کا دوسرا پہر تھا اور خالی قبروں میں ایک گھنا اندھیرا چھا چکا تھا۔ ہوا میں ایک عجیب بوسیدہ خوشبو گھل رہی تھی، جیسے کوئی پرانی قبر کھول دی گئی ہو۔ احسن ایک صحافی تھا، مگر وہ عام خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتا تھا۔ وہ ان جگہوں کی کھوج کرتا تھا جہاں لوگ جانے کے بعد واپس نہیں آتے۔ اس بار اسے ایک ایسی بستی کا پتہ چلا جس کا نام تھا لاشوں کا شہر، مگر یہ نام نہ کسی نقشے پر تھا، نہ کسی ریکارڈ میں، نہ کسی سرکاری فائل میں۔ یہ صرف افواہوں میں تھا، لوگوں کی سرگوشیوں میں اور ان کی کہانیوں میں موجود تھا، جنہیں سن کر سننے والے بھی کانپ اٹھتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ وہاں جیتے جاگتے لوگ باقی نہیں، اور جو باقی ہیں وہ زندہ نہیں کہلائے جا سکتے۔ احسن اس خفیہ مقام تک پہنچنے کے لیے ایک بوسیدہ ہاتھ سے لکھی ہوئی ڈائری لے کر نکلا، جس کے آخری صفحے پر صرف ایک جملہ درج تھا: یہ شہر زندہ لوگوں کا قبرستان ہے، جہاں ہر سانس موت ہے۔ وہ تنہا ایک پرانی جیپ میں سفر کر رہا تھا۔ سڑک آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگی اور آخر کار وہ مٹی کے راستے پر پہنچ گیا۔ درخت خشک اور مرجھائے ہوئے تھے، جیسے برسوں سے بارش نہ ہوئی ہو۔ ہوا میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا، جیسے خود ہوا بھی کچھ چھپا رہی ہو۔ جب وہ شہر کی حدوں میں داخل ہوا تو ایک سڑی ہوئی بو اس کی نتنوں سے ٹکرائی، مگر حیرت یہ تھی کہ آس پاس کوئی لاش نہیں تھی، نہ کوئی قبر، نہ کوئی جنازہ۔ پھر یہ بو کہاں سے آئی؟ احسن آگے بڑھا۔ گھروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے، مگر اندر مکمل اندھیرا تھا، جیسے لوگ اچانک غائب ہو گئے ہوں۔ نہ کوئی کھڑکی حرکت کرتی، نہ چراغ جلتا، گلیاں خاموش تھیں، مگر ایک عجیب سا احساس تھا، جیسے ہزاروں آنکھیں اسے گھور رہی ہوں، حالانکہ کوئی موجود نہیں۔ احسن نے کیمرہ آن کیا اور ٹارچ جلائی۔ سامنے ایک دیوار پر خون سے لکھا جملہ تھا: یہ شہر قبر نہیں، قبر کا پیٹ ہے۔ دل زور سے دھڑکا، مگر خوف کی بجائے بے چینی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور گلی کے اختتام پر ایک دروازہ آدھا کھلا پایا، جیسے اندر سے کسی نے ابھی ہاتھ کھینچا ہو۔ وہ اندر داخل ہوا۔ شاید یہ کسی کا گھر تھا، مگر اب یہ گھر نہیں رہا تھا۔ دیواروں پر پرانے ہاتھوں کے نشانات تھے، جیسے مرنے والے آخری لمحوں میں مدد کے لیے دیواریں نوچ رہی ہوں۔ ایک کمرے میں پرانا فون پڑا تھا جو بج نہیں رہا تھا، مگر اس میں سے ایک ہلکی سی سرگوشی نکل رہی تھی: بچ نہیں سکو گے۔ احسن پیچھے ہٹا، مگر آواز نہیں رکی۔ وہ جلدی سے باہر نکلا، مگر اب جگہ وہی نہیں تھی۔ شہر بدل چکا تھا، جیسے یہ جگہ مستقل وجود نہیں رکھتی، بلکہ ہر قدم کے ساتھ شکل بدل لیتی ہے۔ اچانک بجلی چمکی اور سامنے ایک عورت کھڑی نظر آئی۔ سفید لباس، سیاہ آنکھیں اور سینے پر زخم، جیسے کوئی تیز دھار سے چیر گیا ہو۔ وہ کچھ نہ بولی، بس احسن کو دیکھتی رہی اور پھر آہستہ آہستہ ایک گھر کی طرف چلنے لگی۔ احسن اسے فالو کرتا گیا۔ وہ عورت ایک کمرے میں داخل ہوئی اور غائب ہو گئی، جیسے کبھی وہاں تھی ہی نہیں۔ کمرے میں زمین کھلی ہوئی تھی، ایک قبر جیسی، مگر قبر سے مٹی نہیں نکل رہی تھی۔ انسانی ناخن باہر آ رہے تھے، جیسے کوئی اندر سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ احسن نے ٹارچ اوپر کی اور ٹارچ اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ کمرے کی دیوار پر سینکڑوں تصاویر تھیں۔ ہر تصویر میں صرف احسن کا چہرہ تھا، مگر ہر تصویر میں وہ مر چکا تھا، مختلف انداز میں۔ کہیں گردن میں رسی، کہیں آنکھیں خالی، کہیں سینے میں چھرا لگا ہوا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ تو پہلی بار یہاں آیا تھا۔ اچانک قدموں کی آواز سنائی دی۔ نہیں، آواز نہیں، سرکنے کی آہٹ، جیسے کوئی بغیر پاؤں کے سرک رہا ہو۔ پیچھے دیکھا تو لاشیں آ رہی تھیں، چلتی نہیں، سرکتی ہوئی، آنکھیں کھلی مگر اندھی، جن کے ہونٹ بند تھے مگر خون رس رہا تھا۔ وہ سب احسن کی طرف بڑھ رہی تھیں، جیسے اسے پہچانتی ہوں۔ احسن پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر پیچھے کا دروازہ غائب ہو چکا تھا، جیسے شہر نے اسے نگل لیا ہو۔ وہ اندھی تقلید میں تصویر کی دیواریں پھاڑتا، ٹوٹے دروازوں سے گزرتا، گلیوں میں چیختا، مگر آواز کہیں گم ہو گئی۔ اپنی چیخ بھی نہیں سنائی دی، کیونکہ اس شہر میں آوازیں بھی مرتی ہیں۔ وہ ایک مرکزی میدان میں پہنچا، جہاں سینکڑوں قبریں تھیں، سب کھلی ہوئی، جیسے مردے قبر چھوڑ کر باہر نکل آئے ہوں۔ ایک قبر کے اندر ایک لاش سیدھی پڑی تھی، مگر اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ زندہ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بولی، بہت کمزور آواز میں: یہ شہر ان لوگوں کا ہے جو موت کے بعد بھی نہیں مرے۔ احسن نے پوچھا، اور تم کون ہو؟ لاش مسکرائی، اور اسی لمحے کیمرے کے پیچھے سے ایک سرد ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا گیا۔ وہ مڑا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، صرف قبر کی مٹی کی خوشبو اور دور کہیں بچوں کی مردہ ہنسی۔